رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اس کو ادھر کیجیے، پیچھے کیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہل جائب تجہید ہوا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ صلوات پر محمد۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کرب و بلا کے سوگوار، الحمدللہ خدا کے فضل و کرم، چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا، میرے بزرگوں کی حوصلہ افزائی، میرے نوجوانوں کا ساتھ، آج اس عظیم الشان عشرہ مجالس کی 5ویں مجلس کو آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کے حوالے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس میں معبود حقیقی اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہنا چاہ رہا ہے، میرے بندے مجھے پسند ہے، تم یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے دوں۔ اللہ کو بندے کا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کسی نے کائنات کے امیر سے پوچھا، مولا جب ہر چیز ہاتھوں کی لکیروں میں لکھ دی گئی ہے تو کیوں مانگے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس لیے مانگو کہ ہو سکتا ہو کہ اس میں لکھا ہو کہ مانگو تب ملے گا۔ امام کی حدیث سنتے چلے جائیے۔ کیا فرماتا اللہ؟ میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دینے والا ہوں۔ بھیا یہ سائیڈ والی آواز ہے نا، کچھ آواز آ رہی ہے سائیڈ میں، اس کو تھوڑا سا اگر سلو، ایک سائیڈ سے آواز آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سلو کر دیجیے گا، بالکل ہلکا کر دیجیے، آواز ہلکی کر دیجیے، بس پہنچا لیں گے ہم، آج بہت آرام سے پڑھنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ، میں عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ ہم سب کی غیرتوں سے واقف ہے کہ کون کہاں پہ جا کر غیرتوں کا دم توڑ دے گا۔ وہ واقف ہے کہ کون کہاں پر جا کر غیرتوں کا دم توڑ دے گا۔ وہ جانتا تھا میرے بندے ان سے نہ مانگنا، اگر مانگنا ہو تو مجھ سے مانگنا۔ پروردگار منگوا تو بھی رہا ہے، مانگوں گا ان سے بھی مانگنا ہے۔ کہا تو سمجھا نہیں، میں ان سے منگوا کر تیری عزت ہی تو بچا رہا ہوں۔ اگر مجھ سے مانگے گا تو تیری عزتیں برقرار رہیں گی، ان سے مانگے گا تو پتہ نہیں کس موڑ پر، کس منزل میں، کس راہ میں، کس گزر میں۔ آج تو دے دیں گے مگر ان کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھا پاؤ گے۔
غیرتیں دیکھیے کہاں جا رہی ہیں، کہ کبھی ان کے سامنے نظر نہیں اٹھا پاؤ گے، ہمیشہ احسان کے نیچے دبے رہو گے، اور جب مجھ سے مانگو گے تو ہم تمہیں عزتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ ان سے مانگنے کی کوشش نہ کرنا، جب ہم سے مانگو گے تو ہم تمہاری غیرتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہاری غیرتیں کہاں ہیں۔ 1 دن بھوکے رہو گے، 2 دن بھوکے رہو گے، 3 دن بھوکے رہو گے، چوتھے دن کیا کرو گے؟ کسی نہ کسی دروازے پر جاؤ گے، سامنے والے کی دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، سامنے سے نکلے گا کون؟ غیرتیں کہیں گی مانگنا مت، مگر ضرورت کہے گی مانگ۔ غیرت کہے گی نہیں، ضرورت کہے گی مانگ۔ غیرت کہے گی نہیں، ضرورت کہے گی مانگ۔ تو پھر مانگے گا اس سے، اور مانگنے کے بعد واپس آ جائے گا، مگر اس کے احسانات قیامت تک رہیں گے۔ میری غیرتوں تم سے وابستہ ہیں، میں تمہاری غیرتوں سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری غیرتیں کس جگہ پہ آنے کے بعد دم توڑ دیں گی۔ تو ایسا کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری دعا پڑوسی سنے، تو ایسا کرو، اگر تم ظہر کی نماز میں دعا نہ مانگ پانا تو ایک راستہ نکالتے ہیں، رات کی تنہائی ہو، نماز شب کا بہانہ ہو۔ ہاں بہت مشکل موضوع اٹھا لیا ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا۔ رات کی تنہائی ہو، رات کی تنہائی ہو، نماز شب کا بہانہ ہو، جہاں میں ہوں اور تم ہو، راز اور نیاز کی باتیں ہوتی چلی آئیں، تو مجھ سے مانگتا چلا آئے گا، میں تجھ سے دیتا چلا آؤں گا۔ مگر یاد رکھنا، ہم نے کائنات میں کسی کو بھی بغیر مانگے کچھ بھی عطا نہیں کیا ہے۔ آپ آؤ جا کر دیکھو، آج مجھے دعا نہیں پڑھنی ہے، آج مجھے بد دعا پڑھنی ہے۔ احساس ہی نہیں کیا آپ نے، اب تک آپ دعا سن رہے تھے، اور آج مجھے دعا نہیں پڑھنی ہے، آج مجھے بد دعا پڑھنی ہے۔ اب تک دعا کا ذائقہ چکھ رہے تھے، اب آپ کو بد دعا کا ذائقہ چکھاتا ہوں کہ بد دعا کا ذائقہ کسے کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ دعا سنتا ہے جلدی، بد دعا جلدی نہیں سنتا۔ بھائی یہاں تک مرحلے پہ تھے نا، کسی نے امام سے پوچھا مولا دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ غور فرمائیے گا، تو امام نے فرمایا جس طریقے سے کھانے کے وقت ہیں۔ امام جانتے تھے امت کو، اسی لیے مجلسوں میں تبرک میں بریانی رکھی جاتی ہے۔ اب بھی سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک جگہ میں ابھی مجلس پڑھنے گیا بھائی جان، ایک جگہ تو کہنے لگے مولانا، ہم نے کہا کہ یہاں 2 گھر ہیں شیعوں کے، کیا پبلک آئے گی، مومنین آئیں گے؟ کہنے لگے مولانا جلی عباس چھپروی سے بڑا مولوی بلایا ہے۔ ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا نظر مولا کا اہتمام ہے۔ علی کی بیٹی نے اسی لیے تبرک رکھا تھا تاکہ روح کو بھی غذا ملے اور جسم کو بھی غذا ملے۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ بہرحال آج مجھے بد دعا پڑھنا ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہے نا، ایک مل جل کے ایسی صلوات پڑھیے کہ دل لگے کہ پڑھنا جائے۔ کسی نے امام سے سوال کیا مولا دعا کہاں قبول ہوتی ہے، دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا جس طریقے سے کھانے کے وقت ہیں اسی طریقے سے دعا کے اوقات ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا مولا دعا کے اوقات کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہم بتا دیتے ہیں کہ دعا زیادہ کہاں قبول ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اصول کافی میں، چھٹے امام فرماتے ہیں اصول کافی میں، امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دعا کہاں کہاں قبول ہوتی ہے۔ دیکھو جب طوفان تیز چلنے لگے تب دعا مانگو، جب بارش کا قطرہ زمین پہ گرنے لگے تب دعا مانگو، جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے تب دعا مانگو۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب اذان کا وقت ہونے لگے تب دعا مانگو، جب نماز ختم ہو جائے تب دعا مانگو۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب بزرگوں کو دیکھو تب دعا مانگو، جب کسی یتیم کو دیکھو تب دعا مانگو۔ بھائی یہ اوقات نماز دعا بتائی جا رہی ہے۔ جب چاند گرہن لگنے لگے تب دعا مانگو، جب سورج گرہن لگنے لگے تب دعا مانگو، جب اذان ختم ہو جائے تب دعا مانگو۔ چلو یہ تو تھا ایمان، اب تھوڑا عقیدے کا ٹیسٹر لگا کے بتا دیتے ہیں کہ کہاں کہاں دعا مانگنی چاہیے۔ جب سورج ڈوبنے لگے تب دعا مانگو، جب آندھی چلنے لگے جب دعا مانگو،
جب ستارے ڈوبنے لگے تب دعا مانگو، جب زور سے آندھی چلنے لگے تب دعا مانگو، جب دسترخوان پہ بیٹھو تب دعا مانگو، جب اذان ہو جائے تب دعا مانگو، جب نماز پڑھ لو تب دعا مانگو، جب فرش اضا پہ آؤ تب دعا مانگو، جب علم کو دیکھو تب دعا مانگو، جب تابوت کو دیکھو تب دعا مانگو، جب گہوارے کو دیکھو تب دعا مانگو۔ اگر اب بھی دعا قبول نہ ہوئے تو حضرت عباس کو سکینہ کا دعا دے کے دعا مانگو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وار۔ ان مقاماتوں پہ دعا مانگو۔ اور امام نے فرمایا ایسے سے نہ مانگنا جو تمہیں دے بھی نہ اور 100 کو بتائے کہ مانگنے آئے تھے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کم ظرف ٹائپ کے، ہوائی چپل جیسے لوگ، نہیں سمجھے آپ، ہوائی چپل ٹائپ کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہاں ہوتے تو ساتھ میں ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ ان طریقے کے لوگوں سے اور ایک چمچوں سے بچ کے رہیے گا۔ ہاں وہ چمچے جو ہر بات میں ہاں میں ہاں، ہاں میں ہاں، ہاں میں ہاں، یہ چمچے اپنی بات نہیں رکھ پاتے۔ ان چمچوں کی خاصیت ہے بڑے بڑے سرکار گرا دیے۔ ہاں اور یاد رکھیے گا چمچے رکھنے والوں، چمچے کی خاصیت ہوتی ہے کہ پہلے ڈیگ اسی کو خالی کرتا ہے جس ڈیگ میں ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو ذرا ان سے بھی بچ کے رہیے گا کیونکہ چمچے کی خاصیت ہوتی ہے کہ اسی کو خالی کرتا ہے جس ڈونگے میں ہوگا نا، پہلے چمچہ اسی کو خالی کرے گا، بعد میں بعد والے کا نمبر آئے گا۔ تو ایسے بھی لوگوں سے بچ کے رکھیے گا۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا دعا اور قبول کیسے ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ ایک طریقہ یہ دعا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ جناب عیسیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نے ہاتھ رکھا، ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پھر ایک اور آ گیا، کہنے لگا میرے بھی سر میں درد ہو رہا۔ اچھا کمپٹیشن کا مارکیٹ کا معاملہ آج نہیں ہے، پہلے سے چلا آیا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی اگر بائک کی دکان جنگل میں کھول دو گے تو اگلے دن ایک اور بائک کی دکان بغل میں کھلے گی۔ کمپٹیشن کا مارکیٹ آج سے نہیں ہے، کمپٹیشن کا مارکیٹ بہت پہلے سے ہے۔ اگر آج کوئی موبل کی دکان گاؤں میں کھول دے تو رات بھر چرچا ہوگا کہ کس سے کھلوایا جائے۔ ویسے ہی جیسے اپنے میں کوئی اگر پردھانی کے لیے کھڑا ہو جائے تو کچھ لوگ رات بھر چرچا کرتے ہیں کہ اس کو کیسے دبایا جائے، اپوزٹ کو کیسے کھڑا کیا جائے۔ بھائی یہی معاملہ ہے نا۔ تو امام سے کسی نے کہا کہ مولا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ نبی سے کہا، نبی نے دعا کی، ایک آیا شکریہ ادا کیا، مولا میرا درد صحیح ہو گیا۔ ایک نے کہا نبی اللہ کیسی دعا پڑی تھی، میرا تو شریر صحیح نہیں ہوا درد۔ ہاتھوں کو اٹھا دیا، معصوم نبی تھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ اٹھانے کے بعد کہا پروردگار اس کی دعا نہ صحیح ہوئی، کیا ہوا؟ مٹیریل ایک، میڈیسین ایک، دوا ایک، انتخاب ایک، ہاتھ ایک، سر الگ الگ۔ پروردگار یہ کیا ہوا کہ اس کا تو صحیح ہوا مگر اس کا صحیح نہ ہوا۔ آواز مشیت آئی، عیسیٰ جو پہلے والا تھا نا وہ امتحان لینے نہیں آیا تھا، وہ یقین کی منزل میں آیا تھا، اور جو دوسرے والا دعا مانگ رہا تھا نا وہ شک کی منزل میں مانگ رہا تھا۔ تو موسیٰ یاد رکھنا ہم یقین کی منزل سنتے ہیں، ہم شک کی منزلوں کو نہیں سنتے۔ پھر کسی نے امام سے فرمایا، کسی نے پوچھا مولا اگر بہت سخت دعا ہو اور نہ سن رہا ہو اللہ تو کیا کرنا چاہیے؟ امام نے کہا ویسے مانگو جیسے کوئی بیٹا رو کر اپنے باپ سے مانگتا ہے۔ ہائے ہائے، اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں شاید اپنے آپ کو ہاتھ کو بھی آپ مٹھی بند کر لیں کہ مجھے نہیں اٹھانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ بولنا ہی نہیں ہے نا، مٹھی بند کر لیجئے۔ پھر بھی دیکھتا ہوں کہ علی کے اس جملے پہ آپ جھومتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ میرا جملہ نہیں ہے، ابو طالب کے بیٹے کا جملہ ہے۔ کسی نے کہا مولا کیا اللہ مشکلوں میں سامنے آتا ہے، کیا مدد کرتا ہے؟ ابو طالب کے بیٹے کا جملہ سنو، روح کی وادیوں میں گلاب کھل جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں علی کو اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے جس طریقے سے ایک پرندے کو رات میں درختوں پہ سوئے ہوئے پرندے کو ہوتا ہے۔ ارے کتنا نازک جملہ تھا، کتنا نازک جملہ تھا۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح سے راتوں میں درختوں پہ سوئے ہوئے ایک پرندے کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کبھی سوئے ہوئے پرندے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا۔ ہائے ہائے، ارے میں اس زاویے کا بھی خطیب کرتا ہوں، میں اپنے معیار سے اتر کے خطابت نہیں کروں گا۔ اللہ
رات کو سوئے ہوئے درختوں پہ جو خدا پرندوں کو نہ گرنے دے وہ علی کو جگتے ہوئے گرنے دے گا۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ رات کو پرندہ سو رہا ہو اور گر گیا ہو؟ آپ تو سوتے سوتے گر جائیں گے، مگر رات کو سویا ہوا پرندہ اتنے یقین سے سوتا ہے کہ جو پروردگار اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتا۔ بتائیے کوئی پرندہ پالے ہو، کبوتر وبوتر پالے ہوں اور رات کو گر گیا ہو نیچے اور پھر اٹھا ہو، اچھا مجھے اوپر سونا تھا، کبھی ایسا ہوا ہو؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو پروردگار رات کو سوئے ہوئے درختوں پہ پرندوں کو نہ گرنے دے وہ پروردگار علی کو جگنے میں گرنے دے گا۔ مولا فرماتے ہیں ایسے سے نہ مانگنا جو نہ بھی دے اور 100 جگہ بتائے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ایسے سے مانگنا جو تمہارا راز دفن کرنے کی عادت رکھتا ہو، اور ان سے تو مانگنے کی کوشش نہ کرنا، لو نہ لگانا۔ مولا پھر کہا ایسو سے مانگو، ایسے سے مانگو جو دے بھی دے، سامان بھی دے اور نام بھی دے۔ ابھی پڑھنے جا رہا ہوں وہ دعا، جو چیز تمہیں عطا بھی کر دے اور کسی کو نام بھی نہ بتائے۔ آنے والا کمیل، ہائے 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 ہائے، ارے میں نے کہا نا کہ میں معیار سے نیچے نہیں اتروں گا بھیا۔ آنے والا کمیل، مولا میں بہت پریشان رہتا ہوں، مولا میں بہت قرض دار ہوں۔ امام نے فرمایا پھر کا مولا ایسی دعا تعلیم کر دے تاکہ میری نسلیں آرام کریں۔ امام نے کہا ابو طالب کا بیٹا آج ایسی دعا بتاتا ہے کمیل جو دعا بھی دے گا اور نام بھی دے گا۔ بھیا دعا ہے دعائے کمیل، حالانہ کہ دعا ہے دعائے علی، مگر ایسا مشہور ہوا کمیل کے نام سے کہ علی نے دعا بھی دی، نام بھی دیا۔ ہائے 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 ہائے، ارے کتنے سخت موضوع ہے آپ کے سامنے۔ بھیا علی نے کیا دیا؟ دعا بھی دیا، نام بھی دیا۔ دعائے کمیل ہم نے بغیر ہاتھوں کے دو ہی کو تو دیتے دیکھا ہے، یا اللہ بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے یا اہل بیت بغیر ہاتھوں کے۔ صرف دو، ابھی منزل طے کرانا ہے مجھے، ابھی تو دعا پڑھ رہا ہوں۔ میٹھا اس لیے چکھا رہا ہوں تاکہ تیتا سمجھ میں آئے، میٹھا اس لیے ٹیسٹ کرا رہا ہوں تاکہ تیکھا سمجھ میں آ جائے، ہے نا، ورنہ ایسے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جس نے اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا ہو وہ روشنی کیا جانے۔ ہائے، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، جس نے اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا ہو وہ روشنی کیا جانے گا، مگر جو روشنی میں ہی رہا ہو۔ کیونکہ ہم نے علی کو مولا ثقیفہ کے لانٹین کی روشنی میں مولا نہیں مانا، ہم نے غدیر کے سورج کی روشنی میں علی کو مولا مانا ہے۔ بھائی مانا ہے کہ نہیں مانا؟ ہم نے ثقیفہ کے لانٹین کی روشنی میں علی کو مولا نہیں مانا، ہم نے غدیر کے سورج کی روشنی میں علی کو مولا مانا ہے۔ مولا بہت پریشان، ابھی تمہید بنا رہا ہوں صرف ان کے لیے جو لوگ لائیو دیکھ کے آتے ہیں کہ آدھا پڑھ لے مولانا تب چلو، اور میں ان سے چالاک ہوں، جب وہ آ جاتے ہیں تب پڑھتا ہوں۔ ہاں ایک اور صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پہ، ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں توجہ فرما رہے ہیں۔ آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا میں کمیل بہت پریشان رہتا ہوں۔ امام نے کہا ایسی دعا نہ تعلوم کر دو کہ نسلیں یاد رکھیں گے کمیل جب تک یہ دعا رہے گی۔ مولا اب یہیں سے مجلس کو مجلس بنائیے گا، مولا دعا آپ کی تعلیم، نام کمیل کا۔ یہاں تو لوگ دوسروں کی زمین اپنے نام کرنے میں لگے ہیں، دوسروں کا گھر اپنے گھر میں نام کرنے میں لگے ہیں، اور مولا آپ دعا بھی دے رہے ہیں، نام بھی دے رہے ہیں۔ کہ وہ علی کیا جو خیرات بدل بدل کے نہ دے؟ ہائے، وہ علی کیا جو خیرات بدل بدل کے نہ دے؟ کا پھر کا نام بھی دیا، کمیل دعائیں بھی دی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئۃ اخطأتها، اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربنی۔ بھائی کائنات کا امیر جو ہے وہ دعا دے رہا ہے، اے میرے بارے لہا یہ جسم اتنے نازک ہیں کہ تیرے عذاب کے لائق نہیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ارے علی کی دعا سنو۔ ہم نے کہا مولا آپ نے دعا بھی دے دیا، نام بھی دے دیا، آخری مجمع تک
بڑا سخت موضوع پڑھ رہا ہوں مگر یہ کلیجہ میرا ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. مولا نام بھی دیا, مولا دعا بھی دیا. کہا دعا کیا ہے؟ کہا دعائے کمیل. کہا آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی صرف دعا نہیں مانگ رہا ہے, بلکہ جب آنے والے زمانے میں جب میری دعا مانی جائے تو دعائے کمیل مراد نہ ہو, دعائے علی عباس ہو. اب جب دنیا دعا سنے گی تو کمیل یاد نہیں کرے گی, عباس. کون ہے عباس؟ دعائے علی. بھائی دعائے علی ہے کہ نہیں؟ یہ 8 محرم کو بتاؤں گا کون ہے عباس, مگر آج 2-3 لمحہ سن لیجئے کیونکہ مجھے بد دعا پڑھنا ہے. میں دعا تک آ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ دے بھی رہے ہیں اور نام سمیت, نام کے ساتھ. اور یہاں ہم لگے ہیں دوسرے کا گھر اپنے نام کے ساتھ. اور علی کیسے دے رہے ہیں؟ ایسے لے جاؤ, نام بھی دعا بھی. مگر خدا کی قسم کائنات میں مولا فرماتے ہیں کہ زندگی ایسی بسر کرو کہ دنیا تمہیں دعاؤں میں یاد رکھے, بد دعاؤں میں یاد نہ رکھے, ہے نا. دعاؤں میں تمہیں یاد رکھا جائے. اور کوشش کرنا کہ محلے میں فساد کی وجہ مت بننا, آگ بجھانے کی وجہ بننا, کیونکہ آگ لگانے والوں کے دام آج بھی نہیں بڑھے. یقین نہ ہو تو ماچس دیکھ لو, 98 سے 1 روپے تک آئی یا 1 روپے سے 2 روپے تک آئی, اس سے آگے نہ بڑھ پائی. آگ لگانے والوں کے دام نہ کل بڑھے تھے نہ آج بڑھے ہیں اور نہ قیامت تک رہیں گے, بڑھیں گے. آگ بجھانے والوں میں بننا, آگ لگانے والوں میں نہ لگنا. ہاں مگر جب حق اور باطل کی لڑائی ہو جائے تو نیوٹرل مت رہنا, بلکہ حق کی طرف کھڑے ہو جانا. کیونکہ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو تمہارا نام تلوار چاٹنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا, ٹکرانے والوں میں لکھا جائے گا. ارے بہت بڑا جملہ پڑھا میں نے. دعا چاہتا ہوں. جب حق اور باطل کی لڑائی ہو, ہم تو نیوٹرل تھے, ہم تو کسی کی طرف تھے ہی نہیں. نہیں, ٹکرا جانا باطل سے, حق کی طرف ساتھ دینا. کیا کہ جب تاریخ لکھائے تو آپ کا نام تلوار چاٹنے والوں میں نہ لکھائے, آپ کا نام سنہرے ورقوں میں ٹکرانے والوں میں لکھانا چاہیے, تلوار چاٹنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے جب تاریخ لکھے گی تو. ورنہ بچے پتہ چلے گا کہ باپ تلوار چاٹتا تھا تو وہ بھی نہ سر اٹھا پائے گا, اپنے لیے نہیں تو بچوں کے لیے ٹکرا جانا. حق اور باطل کی جب لڑائی ہو, مولا فرماتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھا جائے, بد دعاؤں میں نہ ہو. اسی لیے اللہ نے بار بار دعا سنا ہے, بد دعا جلدی نہیں سنی ہے. بھائی سنی جلدی بد دعا نہیں سنی. اللہ نے زیادہ سے زیادہ دعائیں سنی ہے, مگر کائنات نے جب اپنی ضد کو آگے بڑھانا شروع کیا تو اللہ نے پھر ایک آیت بھیجی, ابنانا و ابناکم. ہائے, ارے میرا سمجھدار مجمع, ارے میرا سمجھدار مجمع, ارے میرا سمجھدار مجمع. ارے سلامت رہو فاطمہ کے دلارو, میرا 10 منٹ بچا لیا تم نے. سلامت رہو فاطمہ کے دلارو. جب دنیا نے اپنی نمک حرامی کی حد پار کی تو دنیا کو دیکھنا پڑا کہ اللہ نے آیت بھیج دی. میں نے کہا نا میں بد دعا پڑھوں گا, آپ سوچ رہے تھے کون سی بد دعا. آ گیا بد دعا پہ. ابنانا و ابناکم, نسانا و نساکم, انفسنا و انفسکم. میرے نبی ان سے کہیے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. کرنا کیا ہے؟ کاش دعا نہیں. ہائے 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 ہائے, آج دعا نہیں ہوگی, آج بد دعا ہوگی. کہلوا کس سے رہا ہے؟ اپنے طہا سے, اپنے یاسین سے, اپنے مزمل سے, اپنے مدثر سے, اپنے سراج سے, اپنے منیر سے, اپنے احمد سے, جس نے کبھی اپنے لفظ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا. مگر کائنات نے عجب منظر دیکھا کہ جس نبی نے کبھی کچھ نہ کہا ہو, مگر جب خندق کھودی گئی تو نبی نے ایک شخص کو کہا من لحاظ القلب. ارے پتہ نہیں کون ہے بھیا, پتہ نہیں.
نبی نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ آخری مجمع تک کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے جس نبی نے ابھی تک کچھ نہ کہا ہو؟ اچھا، جو لوگ خاموشیوں کا روزہ رکھے ہیں وہ نام علی سے افطار کریں۔ احساس تو ہو کہ میں شیعہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیشہ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، نبی نے کبھی بھی کسی کو کتا کہہ کے نہیں بلایا۔ حد تو حد، جو کتے تھے انہیں بھی کتا نہیں کہا۔ ارے جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ کے گزر گیا۔ جو کتے تھے کبھی انہیں بھی کتا نہیں کہا۔ اتنا صادق امین نبی۔ مگر جنگ میں، پہلی جنگ ہے جو ڈیفنس میں لڑی گئی ہے، جو وار میں نہیں لڑی گئی ہے، بچاؤ میں لڑی گئی ہے نا۔ مگر نبی نے کیا کہا؟ من لحاظ القلب، وہ پار کر گیا، باؤنڈری کو پار کر گیا، اور ایک مرتبہ نبی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے لڑے؟ تو نبی نے کہا کیا؟ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ ہم نے کہا نبی اللہ یہ کیا؟ جو کتے تھے انہیں نہ کتا کہا، مگر اسے کتا نبی نے کیوں کہا؟ جب میں نے روایت پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا سرکار کے چہرے پہ پسینوں کے قطرات نمودار ہو گئے۔ سرکار کو جلال آ گیا کہ اس نے آنے سے پہلے ایک تیر نکالا اور نبی کے خیمے پہ مارا۔ جیسے ہی خیمے پہ تیر لگا، نبی کو برداشت نہ ہوا کہ کوئی میری زندگی میں میرے گھر میں تیر مار دے۔ تو بھیا مجھے نبی نے بتا دیا، کوئی بھی کسی صدی میں بھی کسی لمحے میں بھی اگر نبی کے گھر پہ حملہ کر دے، ہائے 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 ہائے، اگر کوئی بھی کسی لمحے میں بھی اگر نبی کے گھر میں حملہ کر دے، بھلے مسلمانوں کی نگاہ میں خلیفہ ہو مگر نبی کے نظر میں کتا ہے۔ نبی نے کتا کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ وہ پھان گیا تھا، وہ تو طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے نہیں کہا۔ اس لیے کہا کیونکہ اس نے نبی کے خیمے میں تیر مار دیا۔ نبی نے کہا میرے موجودگی میں میرے گھر پہ حملہ، نبی کے گھر پہ حملہ برداشت نہیں ہوگا۔ دنیا آتنکواد بنا رہی ہے، چھاپ رہی ہے۔ ابھی پیپر میں چھپا تھا 2014 میں، میں انڈیا کے باہر تھا، ایک صاحب نے دیکھا مولانا آپ کی انڈیا میں چھپا ہے، یہ دیکھیے ابو بکر البغدادی پکڑایا تھا، تو آتنکواد کے چہرے کا نام ابو بکر ہے۔ ہم نے کہا میڈیا کو آج سمجھ میں آ رہا ہے، ہم تو 14 سال سے بتاتے آ رہے ہیں۔ بتایا کہ نہیں بتایا؟ پیپر میں چھپا ہے، دیکھ لیجئے گا نیٹ پر، ہے کہ نہیں ہے آتنکواد کا چہرہ جب پکڑایا تھا تو۔ نبی کے گھر پہ حملہ مار دیا، تیر کر دیا، تیر چلا دیا۔ نبی نے کہا نہیں سب برداشت ہوگا، میرے گھر پہ حملہ برداشت نہیں ہوگا۔ پر نبی کے چہرے پہ پسینوں کے قطرات نمودار ہو گئے۔ نبی نے کہا من لحاظ القلب، یہ لیجئے اپنا اپنا مقدر ہے۔ علی کی دشمنی میں کوئی کتا بنتا ہے، کوئی علی کی محبت میں نادر شاہ درانی جیسا بادشاہ کتا بن کے جاتا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، مانگنا ہو تو نادر شاہ درانی کی طرح مانو، مگر آئیڈیل مت بنانا۔ بڑا ضدی بادشاہ تھا۔ اندر آ رہا ہے علی کے روزے میں اور دیکھا کہ مانگنے والے لوگ کھڑے ہیں ایسے ایسے، پتہ نہیں کون کون اسٹائل میں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ بھکاری ہیں۔ کہا کون سے برانڈ کے؟ کہا سرکار ایسا ہی ہے روڈ چھاپ۔ کہا انہیں ابھی تک علی نے نہیں دیا۔ جب اسے ہدایت مل گئی، کبھی وقت ملا تو نادر شاہ درانی کا پورا واقعہ پڑھوں گا۔ اس کا ایک غلام تھا جو شیعہ تھا، تقیہ میں رہتا تھا، جلدی جلدی سن لیجئے، مثل ترابی، جلدی جلدی۔ اس نے تقیہ میں رہتا تھا، تقیہ میں رہنے کے بعد اس نے ایک دن نادر شاہ درانی سے کہا کہ جب جنگ فتح ہوگی میں آپ کو وہاں لے کے جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ چلا کہ سر سے تاج اڑا اور اڑنا تھا کہ اس نے کہا یہ لگتا ہے کسی بڑے کا بادشاہ کا گھر ہے۔ اس نے اپنے بادشاہ کے غلام سے پوچھا یہ بتاؤ کیسے جاؤں؟ تو اس نے کہا استخارہ دیکھو۔ تو استخارہ میں سورہ موسیٰ یا موسیٰ خبردار، جب آنا تو نالین اتار کر آنا۔ تو وہ نالین اتار کر علی کے روزے پہ چلا، اور جب علی کے روزے پہ گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ بھیکاریوں کو، کہ یہ بھیکاری مانگ رہے تھے۔ اس نے کہا جب مجھے ہدایت مل گئی تو انہیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ مانگا ہوا۔ اس نے کہا اپنے غلاموں سے دیکھو میں اندر جا رہا ہوں علی سے منت مانگنے،
اور جب واپس آؤں اگر ان کی تمنا پوری نہ ہو تو ان کا سر اڑا دینا. روایتوں میں ملتا ہے کہ اندر گیا, آنکھوں والوں کو آنکھ آ گئی. ہائے کتنے بھکاری بھاگ گئے کیونکہ اب تک دل سے مان نہیں رہے تھے. ہائے ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, کیونکہ اب تک دل سے نہیں مانگ رہے تھے. تو وہ کتا بن کے گیا تھا نادر شاہ درانی علی کے روضے پر. اور جب جائیے گا علی کے روضے پہ تو دروازہ دیکھیے گا سونے کا ہے, وہ نادر شاہ درانی نے لگایا ہے. بڑا ضدی بادشاہ تھا. بہرحال میں اپنے موضوع سے جڑ رہا ہوں. نبی نے کہا من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ کہا نبی اللہ کیوں؟ کہا مجھے برداشت نہیں کہ میرے موجودگی میں یا غیر موجودگی میں کوئی گھر پہ حملہ کر دے. اب مسلمانوں کی نگاہ میں کچھ بھی ہو حملہ کرنے والا, مگر نبی کی نظر میں کتا ہے. کیونکہ نبی نے کہا من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ بھیا توجہ فرما رہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ نبی کہہ رہا ہے بد دعا کرنے کے لیے آؤ. کہ کیسے؟ کہا ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم, تم اپنے بیٹے لے کر آؤ ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں, تم اپنی عورتیں لے کر آؤ ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں, تم اپنے بچے لے کر آؤ ہم اپنے بچے لے کر آئیں. ہونا کیا ہے؟ کا ہونا ہے مباہلہ. جھوٹوں کے لیے لعنت پڑی جائے گی, جھوٹوں کے لیے بد دعا ہوگی, ہے نا؟ یہی ہے نا معاملہ. کا بیٹوں کو بھی لاؤ, بیٹیوں کو بھی لاؤ, نفسوں کو بھی لاؤ. اب دنیا ڈھونڈ رہی تھی کہ نفس میں کسے لے جائیں گے. ہاں نفس میں اسی کو لے جائیں گے جسے بستر پہ سلایا ہو. علی کے مقابلے میں کسی کو کچھ لانے کی کوشش نہ کرنا. علی سے ہٹ کر, علی سے بچ کر, علی سے چھٹ کر, علی سے کٹ کر, ہر چیز بے معنی ہے. قبلہ ایک دنیا معنی بنا کے لائی تھی, دنیا ایک کہاوت بنا کے لائی تھی, جو سویا وہ کھویا, جو جاگا وہ پایا. مگر شب ہجرت کہاوت نے بھی سولی پہ چڑھ گیا. دنیا ایک کہاوت بنا کے لائی کہ جو سویا وہ کھویا, جو جاگا وہ پایا. مگر میرے بھائی معاملہ الٹا ہو گیا. شب ہجرت جو جاگا وہ پایا. کیا کہہ رہا ہوں, شب ہجرت الٹا ہوا کہ نہیں ہوا معاملہ؟ جو جاگا وہ پایا یا جو سویا وہ پایا؟ جو سویا وہ پایا. شب ہجرت دنیا نے دیکھا, جو سویا وہ پایا اور جو جاگا وہ کھویا. مگر دنیا کہاوت بنا کے گھوم رہی تھی, جو سویا وہ کھویا, جو جاگا وہ پایا. مگر شب ہجرت الٹا ہو گیا. الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو سویا وہی پایا. اور ایسا سویا کہ اللہ کو سونا اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, آواز دی جبریل یہ سونا بڑا کھرا ہے, ایک نمبر سونا ہے. پتا نہیں کون کیا سمجھ رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کون کیا سمجھ کے بول رہا ہے اور کون کیا سمجھ کے نہیں بول رہا ہے. مگر جو دونوں کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. جو سمجھ کے بول رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سونا مجھے بڑا کھرا پسند آیا. کائنات میں جتنا مہنگا علی کا سونا بکا, ہائے ہائے ہائے, کائنات میں اس سے زیادہ مہنگا سونا کسی کا نہیں بکا. جبریل پروں کو سمیٹ اور بتا یہ کون سو رہا ہے. پروردگار یہ ایک بھائی ہے جو بھائی کو بچانے کے لیے سو رہا ہے. مگر پروردگار بڑا بھولا بنتا ہے, جب محبت کرتا ہے تب مجھ سے تعریف کرواتا ہے. یہ تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کون سو رہا ہے. بڑا انجان بن جاتا ہے. جب یہ چادر میں آتے ہیں تب پوچھتا ہے کون ہے یہ. ہائے 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 ہائے, ارے کیا کہہ رہا ہوں. جب یہ چادر میں آتے ہیں تب پوچھواتا ہے کون ہے یہ. تجھے نہیں پتا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. آواز آئی جبریل جب محبت کرو گے نا تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی تعریف سننے میں مزہ آتا ہے. ارے میں کیا کہوں, ممبر اجازت نہیں دے رہا ہے. جس سے محبت کرو گے اس کی تعریف سننے میں مزہ آتا ہے. پڑھ دو صلوات. جس سے محبت کی جائے اس کی تعریف سننے میں مزہ آتا ہے. جبریل بتا کون سو رہا ہے. ایک بھائی ہے جو بھائی کو بچانے کے لیے سو رہا ہے. کہا مجھے یہ سونا بڑا کھرا دکھ رہا ہے, اس سے جا کے پوچھ کہ یہ بیچے گا. ہائے 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 ہائے, اس سے جا کے پوچھ کہ یہ بیچے گا. تتکال میں جبریل زمین پر آئے.
آنے کے بعد پاؤں کو پکڑ کے ہلانا شروع کیا، پاؤں کو. سرکار غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ رحمانیت عروج پہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے جبریل جا کے اس بندے سے پوچھ کہ اپنا سونا بیچے گا. علی نے بشریت کی آبرو رکھتے ہوئے ہلکے سے نقاب کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد کہا کیا پوچھتا ہے؟ کہا اللہ پوچھ رہا ہے کہ بندے سے پوچھ کے چاہتا کیا ہے. علی نے مسکرا کے پوچھا جا کے پوچھ کے بچا کیا ہے. ارے ہو گئی مجلس. ارے ایسی سماعت ہے، کوئی شکوہ نہیں. حیدر 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 حیدری. اللہ پوچھ رہا ہے استاد بچا کیا ہے، چاہتا کیا ہے. علی نے مسکرو کی توجہ کے پوچھ اس کے پاس بچا کیا ہے. سب کچھ تو میرے پاس، وہ اللہ عین اللہ میں، وہ اللہ لسان اللہ میں، وہ اللہ وجہ اللہ میں، وہ اللہ کرم اللہ میں. جنت اس کی، جوانہ نے جنت کے سردار میرے بیٹے. کوثر اس کا، ساقی کوثر میں شر اس کا، شافع میشر میرا بھائی. ارے ہائے 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 ہائے. پانی اس کا، مہر میں بطول کے. بچا کیا؟ جی سرکار شکریہ. کب وہ ایک ڈیل چاہتا ہے. اچھا اللہ بزنس کرنا چاہتا ہے. کہا ہاں سرکار یہ سونا بڑا پسند آیا ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ گولڈ سمجھ رہے ہیں یا سلیپنگ والا سوچ رہے ہیں، مگر جو سمجھ رہا ہے وہ صحیح سمجھ رہا ہے میرے بھائی. کہ سرکار سونا پسند آیا ہے. میں سونے کا ذمہ دار ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کون سا سونا سمجھ رہے ہیں، مگر اتنا پیارا کیرٹ کا سونا تھا کہ اللہ بھی بزنس پہ اتر گیا. یہ بزنس ہی تو تھا، خریدنا اور بیچنا. کیا تھا بتائیے ایمانداری سے؟ کائنات میں اس سے پیارا بزنس کبھی نہ ہوا. یہ بزنس ہی تو تھا سونا. کیا تھا؟ خریدا. کا پھر کا جا کے کہہ کہ میں خریدنا چاہتا ہوں اس کا سونا. کائنات نے علی کا عجب سونا دیکھا. ایسا خریدار کبھی ملا ہی نہیں، نہ ایسا سونا بیچنے والا کبھی ملا، نہ ایسا سونا خریدنے والا کبھی ملا. بھائی توجہ فرما رہے. دنیا سمجھتی تھی کہ نفس میں کس کو لے کے جائیں گے، کس کو لے کے جائیں گے، تو دنیا کو پتا تھا کہ اسی کو لے کے جائیں گے جس نے ہم سب کی عورتوں کو سفید ساڑی پہننے سے بچایا. نہیں میں نے جملہ صرف کیا میرے بھائی، اس کو لکھ لیجئے موبائل کی ڈائری میں، بعد میں سوچئے گا کہ میں نے کیا کہا تھا. سفید ساڑی پہننے سے بچایا. ارے جو نہیں سمجھ رہا ہے نظر اتارو، صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد پہ. تو نفسوں میں کس کو لے جائیں گے بھیا؟ نفسوں میں علی کو لے کے جائیں گے. اب پیارا سا جملہ اور مجلس پائے تکمیل. دوسری مجلس میں پہنچنا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا پہلی مجلس کے ذریعے سے وہ مجلس لیٹ ہو جائے، کیونکہ آپ ہی کو دن بھر مجلس اور ماتم کرنا ہے نا. جملہ سنیے گا. کابر سرکار کا اسی کو لے جائیں گے. ہاں دماغ وروں نے، چوک چوراہوں کے لچوں نے ایک دماغ لگایا کہ نبی کے پاس تو بیٹی بھی ہے، نبی کے پاس نفس بھی ہے، نبی کے پاس آیت آئی ہے ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. نبی کے پاس تو بیٹے ہیں نہیں، تو نبی لے کر کس کو جائیں گے؟ ماؤں نے رات بھر اپنے بچوں کو نہلایا بھی اور دھلایا بھی. تاریخ نے عجب منظر دیکھا، جن بچوں نے کبھی پانی سے مصافحہ نہیں کیا تھا ان بچوں کا اس رات مصافحہ کرایا گیا، نہلایا بھی گیا، بچوں کو دھلایا بھی گیا، رگڑ رگڑ کے دھلایا. کیونکہ اس زمانے میں بیوٹی پارلر تو تھا نہیں، بیوٹی پارلر تو تھا نہیں. میں بزرگوں کو بتا دوں، چچا پتہ ہے بیوٹی پارلر کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ آئی فون کے ڈبے میں رکھ کر نوکیا 1600 دے رہے کا نام ہے. اس سے اچھی تشریح نہیں کر سکتا تھا. پتہ ہے بیوٹی پارلر کسے کہتے ہیں؟ آئی فون کے ڈبے میں نوکیا 1600 رکھ کے دینے کا نام ہے بیوٹی پارلر. اور اگر عورتوں کی خوبصورتی دیکھنا ہو تو ولیمے میں چلے جائیے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ولیمہ برسات کے دن میں ہو. ہائے 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 ہائے.
بھیا اللہ نہ کرے کہ کوئی ولیمہ برسات میں ہو، ورنہ میک اپ دھلا اور بچہ بھول گیا کہ اماں کون ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پہ۔ تو اس کا نام ہے بیوٹی پارلر، آسان لفظوں میں آئی فون کے ڈبے میں نوکیا 1600 رکھ کے دینے کا نام ہے کہ دیکھ کے آدمی پہلے خوش ہو جائے، یار فون ملا ہے، ڈبہ کھولے تو نوکیا 1600 نکلے۔ اس کا نام ہے۔ اس وقت بیوٹی پارلر تو تھا نہیں، تو ماؤں نے خوب رگڑا بچوں کو کہ نبی خوبصورت بچے لے جائیں گے۔ ارے بے وقوف، تمہیں پتہ نہیں ہے نبی نہ کالا دیکھتا ہے نہ گورا دیکھتا ہے، نبی نہ لمبا دیکھتا ہے نہ بونا دیکھتا ہے، نبی نہ سین دیکھتا ہے نہ سین دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ سرما لگا کے کعبے کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور وقت کا محمد کالے سے کہتا ہے بلال اذان دے۔ ارے میں نے کتنے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ دیا۔ نبی نہ کالا دیکھتا ہے نہ گورا دیکھتا ہے، بڑے بڑے سرما لگا کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، نبی بلال سے کہتا ہے بلال اذان دو۔ نبی کالا گورا نہیں دیکھتا، نبی کالا گورا نہیں دیکھتا، بلال اذان دو۔ کا پھر کا بچوں نے نہلایا بھی، ماں نے بچوں کو نہلایا بھی۔ لطیف جملہ ہے، ہندوستان آزاد ملک ہے، چاہے یہاں سنیے گا چاہے گھر جا کے بولیے گا، مگر بولیے گا ضرور للہ۔ عجب لطیف جملہ کہہ رہا ہوں، میرے پسینے کو دیکھ کے داد نہ دیجیے گا، اس لیے کہ جو لوگ پانی سے نہاتے ہیں وہ لباس بدلتے ہیں، اور جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ اتہاس بدلتے ہیں۔ تو میں آپ کے بیچ میں لباس بدلنے نہیں، اتہاس بدلنے آیا ہوں، پھر پتہ نہیں کب کس گھڑی کس منزل میں آپ سے ملاقات ہو جائے۔ مگر جملہ ایک بڑا حسین ہے، اگر اللہ پڑھ دیتا تو میں اڑ کے فرشتوں کے سامنے پڑھتا۔ اب آپ کے بیچ میں فرشتہ سمجھ کے اپنے آپ کو اڑا رہا ہوں آسمان میں، اور یہ جملہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے، ماؤں نے اپنے بچوں کو نہلایا بھی، دھلایا بھی، پیارے پیارے بچوں کے کنگھا کیا، خوبصورت خوبصورت آنکھوں میں خوبصورت سرما لگایا، باپوں نے اپنے کاندھوں پہ رکھا، نبی کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے کہ شاید نبی ہمارے بچوں کو دیکھ لے، نبی ہمارے بچوں کو دیکھ لے، نبی ہمارے بچوں کو دیکھ لے۔ مگر دنیا نے عجب منظر دیکھا، نماز فجر محمد نے پڑھائی، یا علی گنگناتے ہوئے دہلیز علی پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں محمد آیا ہوں۔ کہا آپ پر میرا سلام، آپ پر میرا درود، کس لیے آئے ہو؟ کہا تم مشکل کشا ہو، میں مشکل میں ہوں، تم مشکل کشا ہو، میں مشکل میں ہوں۔ آیت آ گئی ہے ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میرے پاس بیٹے ہی نہیں ہیں، تم اپنے بیٹوں کو مجھے دے دو، تم مجھے اپنے بیٹوں کو لو۔ ایک ہاتھ سے حسن لیا، ایک ہاتھ سے حسین لیا، لے جانے کے بعد چلے۔ جیسے ہی دنیا نے دیکھا کہ دائیں ہاتھ میں حسن بائیں ہاتھ میں حسین، نبی نے کہا کیوں آئے ہو؟ لوگوں نے کہا سرکار آیت آئی ہے ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تمہارے پاس تو بیٹے ہیں نہیں، میں اپنے لے آیا۔ نبی نے کہا یہ ہمارے ابنانا ہیں اور تم ابنانا۔ پڑھ دی مجلس۔ کھیل ختم۔ اگر یہی سماعت ہے تو کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اپنے لیے صلوات پڑھ دوں، اللہم صلی علی، اپنے پڑھ لیتا ہوں، چلو نعرہ بھی لگا لیتا ہوں، نعرہ حیدری، اور شاباشی بھی دے لیتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اب یہی کروں گا، اتنی محنت سے جملہ لے کر آیا تھا، اب یہی کروں گا۔ شاباش جی علی عباس۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا کہ تم کیا لائے تھے؟ کہ ابنانا و ابناکم، آیت آئی ہے کہ ابنانا و ابناکم۔ نبی نے کہا یہ ہمارے ابنانا ہیں اور تم اب تم اب نانا، تم اب جاؤ، یہ ہمارے ابنانا ہیں اور تم اب نانا، کیونکہ اب نے ہمیں ابنانا مل گیا، اب تم نہ آنا، کیونکہ آیت آئی ہے ابنانا و ابناکم۔ نبی نے بیٹوں کو لیا، کیا خدا کی قسم کیا فہرست بنائی، آگے آگے علی، بیچ میں زہرا، پیچھے رسول، کیا قیامت کی فہرست۔ نبی نے پھر آگے فہرست بدل دیا، جیسے ہی نجران کے سامنے آنے لگے، آگے رسول، اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، عصمت کے پاک ہاتھوں میں عصمت کا پاک پھول، لپٹا ہوا نبی سے محمد کا چین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
مولا آپ کو سلامت رکھے, شاد رہو آباد رہو, مولا تمہیں سلامت رکھے, کہیں تو پھول کھلا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ فہرست چلی. جیسے ہی دیکھا, ایک مشہور جملہ ہے ہندوستان سے پاکستان تک کے خطیبوں نے میرا پڑھا, مگر آج اوریجنل سن لو, کبھی کبھی موڈ میں ایسے پڑھ دیتا ہوں. فاطمہ آگے چلی, بیچ میں فاطمہ, اب ادھر دیکھو فہرست, آگے علی, بیچ میں فاطمہ, پیچھے محمد, دائیں حسن بائیں حسین. اب بھی نہ سمجھے فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا آگے قدم رکھے تو امامت کے قدم پہ, ہائے 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 ہائے, اور جو پیچھے قدم بڑھائے تو نبوت کے قدم پہ. فاطمہ کے آگے کے قدم کا نام ہے امامت, پیچھے کے قدم کا نام ہے نبوت. آگے قدم بڑھا لے تو امامت کے برابر. ہائے 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 ہائے. اب آیت آ گئی تھی ابنانا و ابناکم, لعنت چل چکی. ہائے, وہاں سے لعنت چلی نا, میزائل چلا, اب واپس جا تو سکتا نہیں ہے. بھیا جملہ سن رہے ہو, واپس جا تو سکتا نہیں ہے میزائل کے, وہیں سے گھوم کے آئے اور پھر کھڑا ہو جائے ایسے. بھائی میزائل تو چل گیا لعنت کا. دیکھا ہوگا نا ریڈار پہ دکھا نجرانیوں کے کہ فاطمہ آ رہی ہیں. نجرانیوں نے کہا نہیں, ہم تو بد دعا نہیں کریں گے. اب کہا کیوں؟ کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو صرف کہیں نہیں سوچ لیں. اور کتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, کہیں نہیں, کیونکہ دنیا نے ان کا سوچنا دیکھ رکھا تھا. اگر یہ کہیں نہیں سوچ لیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے, ہم مقابلہ نہیں کریں گے. اب ایمانداری سے بتاؤ, فاطمہ تو واپس آ گئی, مگر جو لعنت کی میزائل چلی تھی وہ کہاں گئی؟ ہائے ہائے ہائے. اب دنیا کہتی ہے کہ فاطمہ فدق مانگنے گئی تھی. ارے بے وقوفو, فدق مانگنے نہیں گئی تھی, مباہلے کی لعنت کو پہنچانے گئی تھی. گئی کہ نہیں گئی؟ گئی, اور جانے کے بعد حق مانگا, میرا حق مجھے دے. اس نے کہا ہم آپ کو پہچانتے ہی نہیں. کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, جب پیٹ حرام سے بھر جائے نا تو وہ معصومہ کو نہیں پہچانتا. بی بی پہنچی کہ نہیں پہنچی, بی بی آئی کہ نہیں آئی اپنا حق لینے کے لیے. اچھا جیسے ہی ہم نے فدق پڑھا, لوگوں کا چہرہ اتر گیا. میں فدق اس لیے نہیں پڑھتا کہ لعنت ہو, میں فدق اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کی زمین مارا ہو تو واپس کر دے, اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو تو واپس کر دے. کیونکہ فدق اس لیے بھی پڑھنا ہے. زہرا نے کہا میرا حق دے, اس نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا قرآن کی آیت کہ نہ نبی جانشین بنتا ہے نہ بناتا ہے. بی بی نے کہا تو اس سے کس نے کہا نہ نبی جانشین بنتا ہے نہ بناتا ہے؟ پہلے بتاؤ آپ کون ہے, گواہ پیش کرے. ام ایمن کو پیش کیا. بھائی پڑھے لکھو کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں. بی بی فرماتی ہے تو مجھے نہیں پہچان رہا ہے, میرا تعارف نہیں جانتا. بی بی فرماتی ہے راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام, شریعت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی, امامت بھی میری ہے. بیٹی ہوں پیمبر کی, رسالت بھی میری ہے. ناداں ہے بہت باغ فدق چھیننے والے, بیٹے میرے حسنین ہیں, جنت بھی میری ہے. زہرا نے تعارف کرایا, کہا میرا حق مجھے دے, کیونکہ زہرا آ گئی تھی. اور جب زہرا آ گئی تو کیسے ہوا؟ کہا نہیں حق نہیں بنتا. بس بی بی نے 30ویں پارے کے 4تھے سورے کو اپنے سامنے پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك وكلب تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين. زہرا فرماتی ہے تو کہہ رہا ہے کہ نہ نبی جانشین بنتا ہے اور نہ نبی جانشین بناتا ہے. زہرا بھرے مجمع میں بتاتی ہے کہ نبی جانشین بنتا بھی ہے اور بناتا بھی ہے. سن, زہرا بتاتی ہے اللہ نے آدم کو بنایا, آدم نے شیش کو بنایا, شیش نے محلس کو بنایا, محلس نے مسوق کو بنایا, مسوق نے امیشہ کو بنایا, امیشہ نے برشیا کو بنایا, برشیا نے متشالک کو بنایا, مشالک نے لمک کو بنایا, لمک نے نو کو بنایا, نو نے سام کو بنایا, سام نے یافس کو بنایا, یافس نے ارفاکشد کو بنایا, ارفاکشد نے شالک کو بنایا, شالک نے فاہور کو بنایا, فاہور نے عمران کو بنایا, عمران نے طارق کو بنایا, طارق نے ابراہیم کو بنایا, ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا, اسماعیل نے اسحاق کو بنایا, اسحاق نے یعقوب کو بنایا, یعقوب نے یوسف کو بنایا,
یوسف نے سبریا کو بنایا، سبریا نے شعیب کو بنایا، شعیب نے یوشع بن نون کو بنایا، یوشع نے موسیٰ کو بنایا، موسیٰ نے ہارون کو بنایا، ہارون نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے طالوت کو بنایا، طالوت نے داؤد کو بنایا، داؤد نے آصف بن برخیا کو بنایا، آصف نے زکریا کو بنایا، زکریا نے یحییٰ کو بنایا، یحییٰ نے سعد کو بنایا، سعد نے منذر کو بنایا، منذر نے سلمہ کو بنایا، سلمہ نے برہ کو بنایا، برہ نے عیسیٰ کو بنایا، عیسیٰ نے حمی کو بنایا، حمی نے مغیر کو بنایا، مغیر نے مدرکہ کو بنایا، مدرکہ نے کنانہ کو بنایا، کنانہ نے نصر کو بنایا، نصر نے مالک کو بنایا، مالک نے فہر کو بنایا، فہر نے غالب کو بنایا، غالب نے لوئی کو بنایا، لوئی نے مرہ کو بنایا، مرہ نے کساب کو بنایا، کساب نے قصی کو بنایا، قصی نے آصف نے برخیا کو بنایا، موسیٰ کو بنایا، موسیٰ نے عیسیٰ کو بنایا، عیسیٰ نے ابو طالب، جملہ سننا، عیسیٰ نے محمد کو بنایا، محمد نے ابو طالب کو بنایا، ابو طالب نے 1.25 لاکھ کے میدان میں محمد کو بنایا، جملہ سنو، ابو طالب نے محمد کو بنایا، محمد نے 1.25 لاکھ کے میدان میں علی کو بنایا۔ علی علی، ارے پیچھے تک بولو نا، کے شوہر حسنین کے بابا، عبیل کے بابا، عباس کے بابا، علی علی، زینب کے بابا، علی علی، عمر کے دادا، علی، ہاتھوں کو تو اٹھا کے بولو، قاسم کے دادا، اللہ کا لہجہ، منبر کے مولا، علی علی، بستر کے مولا، فرش کے مولا، ہاتھ تو اٹھا کے بولو، قبر کے اندر، علی علی، قبر کے باہر، تاروں کی چمک میں، چڑیوں کی چہک میں، علی علی، گرتے کو سنبھالے، علی علی، پچھڑے کو ملائے، علی علی، سورج پلٹائے، علی علی، روزے پہ بلائے، علی علی، تیرے حوالے، علی علی، کا بھروسہ، علی علی، کی عزت، علی علی، کا پیارا، علی علی، سب نے پکارا، علی علی، نبیوں کا دلارا، علی علی، نبیوں نے پکارا، علی علی، نعرہ حیدری، کہ نبی جانشین نہیں بنتا، ابو طالب نے محمد کو بنایا، محمد نے 1.25 لاکھ کے میدان میں من کنتو مولا ہو، اتنی زور سے بولو کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی لاش تڑپ جائے، من کنتو مولا ہو، من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا، جس معنی میں میں مولا، ہاں ایسا نہیں کہ ہمیں اپنا بڑا بھائی سمجھ لینا، ورنہ امی کو بھابھی کہنا پڑے گا، جس معنی میں میں مولا اس معنی میں علی مولا، ہاں میں بتا رہی ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ جانشین نہیں بنتا، میں بتا رہی ہوں کہ جانشین بنتا ہے، میرا حق مجھے دے، کیونکہ زہرا لعنت کی میزائل لانچ کرنے گئی تھی اور ایسا پہنچایا کہ آج تک منحوسوں کے گردن میں لٹک رہا ہے۔ زہرا حق مانگنے صرف نہیں گئی تھی، مباہلے کی لعنت کو پہنچانے گئی تھی، کیونکہ لعنت تو چل چکی تھی کہ جھوٹے کے مقابلے میں آنی ہے، اور یہاں جھوٹا بیٹھا تھا تو زہرا نے وہاں کی لعنت یہاں رکھ دی، کہا کہ لعنت تو پہنچے گی کیونکہ حقدار تک جانی ہے لعنت، بس مجلس تمام ہو گئی، لعنت تو جائے گی یہاں تک۔ زہرا لعنت پہنچانے گئی تھی، لاکھوں کروڑوں سلام کرو فاطمہ کو کہ جس وقت میں دنیا بیٹی کو دفنا کے فخر کر رہی تھی، اس وقت محمد اپنی بیٹی کے لیے تعظیم کر رہے تھے۔ میرا مسلمانوں سے ایک سوال اور کیتھاڑا والوں خدا حافظ، کہ محمد جو بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے کیا بیٹی سمجھ کے ہوتے تھے؟ اگر بیٹی سمجھ کے ہوتے تو آج ہر باپ پہ سنت بن جاتا
کہ جب بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے، مگر باپ کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد بیٹی سمجھ کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، محمد ماں سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، ماں سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے فاطمہ کے لیے۔ جس وقت میں لوگ بیٹی دفنانے پہ فخر محسوس کرتے تھے، اس وقت میں محمد بیٹی کی تعظیم کرنے پہ فخر کرتے تھے۔ فاطمہ ہی اندھیروں کو اجالا مل گیا، بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حوالہ مل گیا۔ اگر فاطمہ نہ آتی تو کیسے ملتا؟ آپ دیکھیں، فاطمہ ہدایت کا چراغ ہیں۔ عرض کروں گا آگے، کل بد دعا اور آگے بڑھے گی، پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، کس کے دیواروں کو پار کرے گی۔ بس آج یہیں تک روک رہا ہوں، کل سے بد دعا اور آگے آگے چلے گی۔ اب تو دعا ہو گئی نا، اب بد دعا چلے گی آگے آگے۔ فاطمہ مباہلے کی لعنت کو پہنچا کر واپس آ رہی ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ثانیہ زہرا دہلیز پہ بیٹھی ہیں۔ جب بھی کوئی ہوا چھو کے جاتی ہے نا، زنجیر کو ہلتی ہے نا، تو ثانیہ زہرا سمجھتی ہیں کہ ماں آ گئی۔ مگر جب زہرا واپس آئی ہے نا، تو گھر میں بیٹھی ہے، بچی کہتی ہے اے ضعیفہ تم کون ہو، واپس چلی جاؤ، ماں گھر پہ نہیں ہے۔ زہرا نے بال اٹھا کے کہا انا فاطمہ تو بنت محمد، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ بال سفید ہو گئے تھے۔ اماں، بس ایسے ہی سن لو 5 منٹ۔ اماں، بال سفید ہو گئے اماں؟ ہاں میری لال۔ اماں، کیا صحابیوں نے آپ کو بیٹھنے کو نہیں کہا؟ اماں، کیا صحابیوں نے آپ کو بیٹھنے کو نہیں کہا؟ زہرا ثانیہ زہرا کو کلیجے سے لگا کے اور زور سے رونے لگی۔ فرمایا بیٹی رونا میرا نہیں، رونا تو تیرے اوپر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا میری لال، ایک وقت آئے گا جب ماں صحابیوں کے بیچ میں، بیٹی شرابیوں کے بیچ میں۔ سمجھ گئے تو بہت ماتم کرو گے۔ ماں صحابیوں کے بیچ میں گئی، بیٹی شرابیوں کے بیچ میں۔ اچھا ماں صحابیوں کے بیچ میں، بیٹی شرابیوں کے بیچ میں؟ ہاں زینب شرابیوں کے بیچ میں جائے گی۔ جملہ سنو گے؟ اماں، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کے اندر طاقت جو زینب کے بازوؤں میں رسن باندھ دے۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو، آج تو قیامت کا دن ہے۔ ایک گزارش کروں میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، آج سے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا۔ پتہ ہے کیوں؟ آج 5 محرم گزر گئی۔ عزادارو، آج سے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا۔ پھر کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچوں کو پیار کرو، زینب اپنے بچوں کو یاد کرے۔ عزادارو، اب تک اصحاب کا پرسہ، اب تک انصار کا پرسہ۔ عزادارو، ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں اور مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ بس یہیں سے ایک جملہ پڑھتا ہوں اور مجلس تمام کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں اگلے خطیب کے لیے اور محمد کا مصائب کے لیے۔ 2 جملہ سن لو، مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزادارو، آج 5 محرم آ گئی۔ آج کس کا پرسہ دیں گے آپ؟ کس کا پرسہ؟ آج اس کا پرسہ دیں گے جسے زینب نہ رو پائی۔ آج آپ اس کا ماتم کریں گے جس کا ماتم زینب نہ کر پائی۔ بہت تمنا ہے کہ میرے بیٹے کو روئے کیونکہ میں نہ رو پائی۔ عزادارو، جسے زینب نہ رو پائی نا، اسے تم رونے آئے ہو۔ جس کا ماتم زینب نہ کر پائی، اس کا ماتم آپ کرنے آئے ہو۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ تھکنا نہیں، تھک گئے روتے روتے؟ اب تو زینب کے رونے کا آغاز ہونے والا ہے، اب تو کلثوم کے رونے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اے ارباب ولا، اے ارباب عزا، 2 لمحہ سن لو اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ ہاں عزادارہ نے ماں، آج 5 محرم ہے، آج اون و محمد کا پرسہ دینا ہے۔ کون اون و محمد؟
جعفر طیار کے حویلی کے پوتے اونو محمد۔ کون اونو محمد؟ حسین کا ستون اونو محمد۔ کون اونو محمد؟ زینب کے آنکھوں کے تارے اونو محمد۔ کون محمد؟ کربلا کے مجاہد اونو محمد۔ کون اونو محمد؟ جسے زینب نے اپنی آغوش میں پالا ہو، وہ اونو محمد۔ عزادارو دو جملہ سن لو مجلس تمام۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب بعد کربلا اپنے گھر واپس آئی ہیں نا، تو بیٹھ کر اب بھی اونو محمد کا ماتم نہیں کیا۔ میں اونو محمد کی جنگ نہیں پڑھوں گا، میں صرف اتنا پڑھوں گا کہ علی کی بیٹی روئی کب ہے۔ میں اتنا بتاؤں گا کہ علی کی بیٹی اونو محمد پہ ماتم کیوں کی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سوس خان، مرثیہ خان، نوحہ خان، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ نوحہ پڑھنا نہیں ہے، حسین کی مدد کرنا ہے۔ یہ سوس پڑھنا نہیں ہے، غریب کی مدد کرنا ہے۔ حسین کی آواز آج بھی گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سوس خان سوس لے کے بڑھا، مولا ہم مدد کریں گے۔ نوحہ خان نوحہ لے کے بڑھا، مولا ہم مدد کریں گے۔ ماتمی سینہ لے کے آگے بڑھا، ہم مدد کریں گے۔ ذاکر اپنی خطابت لے کے آگے بڑھا، مولا ہم مدد کریں گے، مولا ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس مجلس تھوڑے دم میں تمام ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ گریا کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح سے روئیں کہ میرا دل تڑپنے لگے، مگر دو جملہ تو کہوں گا نا، چونکہ ایک ماں آئی ہے نا، اور آج تو ایک ماں نہیں ہے، آج تو دو ماں ہے۔ ایک حسین کی ماں، ایک اونو محمد کی ماں۔ آواز گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو علی کی بیٹی مدینے واپس آ گئی۔ ایک دن عبداللہ گھر پہ آئے، سجاد، جی پھوپھا، سجاد پھوپھی کو میرا سلام کہنا اور کہنا پھوپھا نے یاد کیا ہے۔ عزادارو سجاد پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی آپ پہ سلام، بیٹا علیکم السلام۔ پھوپھی اجازت ہے تو ایک بات کہوں؟ ہاں میرے لال، کربلا کے بعد کیا بچا ہے میرے لال؟ بول نہ میرے لال، کیا کہنا چاہتا ہے؟ پھوپھی پھوپھا گھر تشریف لائے تھے، آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ اچھا میرے لال، پھوپھی پھوپھا کہہ رہے تھے کہ اگر رو چکی ہو حسین کو تو میرے گھر آ جاؤ۔ بہت آرام سے پڑھوں گا انہیں محمد کے مسائل، بہت آرام سے پڑھوں گا انہیں محمد کے مسائل۔ پھوپھی رو چکی ہو تو میرے گھر آ جاؤ، ہو کسی کے کلیجے میں پتھر تو وہ ماتم نہ کرے۔ جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اچھا میرے لال پھوپھا نے یاد کیا ہے؟ ہاں پھوپھی جان، بیٹا خدا حافظ۔ علی کی بیٹی نے ایک صندوق کھولا، اس میں سے ایک برقع نکالا، جیسے ہی برقع پکڑا دریائے فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا، بڑے آرام سے کلیجہ پکڑتے ہوئے آگے بڑھنا۔ زینب نے برقع پہنا، یا علی کہہ کے باہر نکلی، قدم نکالا، جعفر طیار کی حویلی میں پہنچی، کلیجہ پکڑ لیا، زور سے پکڑو تاکہ جملہ کہوں۔ میری ماں بہنوں مجھے معاف کرنا، یہ میری مجبوری ہے جملہ پڑھنا، ورنہ میں بچا کے لے جاتا۔ جعفر طیار کی حویلی میں پہلی مرتبہ امیر کی بیٹی غریب بن کر بیٹھی۔ سمجھ گئے تو ماتم کرتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے۔ پہلی مرتبہ جعفر طیار کی حویلی میں امیر کی بیٹی غریب بن کر بیٹھی، بالوں کو کھول کے ماتم کرنا شروع کیا۔ واہ حسینہ، واہ غربتا، ماتم کرو تو جملہ پڑھوں۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ ابھی زینب ماتم کر ہی رہی تھی کہ عبداللہ کے کھڑے ہو گئے، ہونے کے بعد کہا بی بی
ایسے ہی ہمارے گھروں میں رونے کے دن چل رہے ہیں. اے ضعیفہ تم کون ہو؟ اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، عبداللہ اس گھر پہ پہنچا دے گا. اے بی بی اپنا نام بتاؤ کہ تم کون ہو. بی بی اپنا نام بتاؤ کہ تم کون ہو. اتنا سننا تھا، سمجھ گئے تو بہت ماتم کرو گے. اتنا سننا تھا کہ زینب نے ایک مرتبہ سفید بال اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا. عبداللہ تم نے نہ پہچانا. انا زینب بنت علی. عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ارے اتنا دیکھنا تھا کہ عبداللہ دوڑے، زینب کے بازو کو پکڑا. جیسے ہی بازوؤں کو پکڑا نا، زینب نے زور سے جھٹکا دیا. عبداللہ تجھے میرے سر کی قسم، عبداللہ میرا بازو نہ پکڑنا. عبداللہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں آپ کا شوہر ہوں. فرمایا ہاں شوہر ہوں عبداللہ، میں اس نیت سے منع نہیں کرتی. اے عبداللہ یہ دیکھو دروں کے نشان، اے عبداللہ یہ دیکھو تازیانوں کے نشان. عبداللہ زینب سوغات لائی ہے، پتہ نہیں کس کا کلیجہ پتھر کا بنا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جو ماتم نہ کر پائے. ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم. عبداللہ یہ دیکھو دروں کے نشان. عبداللہ مسلمانوں نے بہت مارا ہے. عبداللہ مسلمانوں نے بڑے درے مارے ہیں. عبداللہ علی کی بیٹیوں کے نشان دیکھو. سنبھالو اپنے آپ کو تاکہ میں جملہ پڑھوں. سنبھالو اپنے آپ کو میرے بھائی تاکہ یہ جملہ پڑھوں. سنبھالنا اپنے آپ کو تاکہ یہ جملہ پڑھ پاؤں. اچھا عبداللہ بہت بڑا غم لے کے آئی ہے زینب. عبداللہ بہت بڑا کلیجے میں غم لے کر آئی ہے. عبداللہ میرا حسین مر گیا. عبداللہ میرا عباس مر گیا. عبداللہ میرا قاسم مر گیا. عبداللہ میرا اصغر مر گیا. عبداللہ میرا اونو محمد مر گیا. جملہ سنو گے؟ عبداللہ میرا اونو محمد مر گیا. جیسے ہی سنا تھا نا، عبداللہ سجدہ شکر میں گر گئے. بی بی اوپر بیٹھو، اب میں نیچے بیٹھوں گا. اب مجھے اونو محمد کا واقعہ بتاؤ کہ اونو محمد نے کیا کیا. عبداللہ سجدہ کے شکر ادا کرو. عبداللہ جعفر طیار کے گھرانے کے پوتے تھے. عبداللہ نام روشن کر دیا. اے عبداللہ فخر سے سر بلند کر دیا. اونو محمد نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے بیٹوں نے ایسے لڑے کہ الحفیظ الامان کی ماتم کرو. جملہ پڑھ رہا ہوں. الحفیظ الامان کی صدا رہی تھی. مرحبا مرحبا حسین کہہ رہے تھے. جیو اونو محمد. عباس داد دے رہے تھے. جیو اونو محمد، جیو اونو محمد. علی اکبر داد دے رہے تھے. عبداللہ فخر سے سنتے جا رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ عبداللہ اسی بیچ میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے دریائے فرات پہ قبضہ کر لیا. جیسے ہی فضا نے آ کر کہا زینب مبارک ہو، بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. بس زینب سجدے میں گر گئی. اے بار الہ، میرے بچے معصوم ہیں، پانی نہ پی لے. اگر بچوں نے پانی پی لیا تو زینب رسول خدا کو منہ کیا دکھائے؟ عبداللہ نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا. بی بی جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ عبداللہ تیرے سر کی قسم کھاتی ہے علی کی بیٹی. عبداللہ میرے بچے پیاسے مار دیے گئے. عبداللہ عبداللہ میرے بچے پیاسے مار دیے گئے. عبداللہ زینب سجدہ شکر میں گر گئی. عبداللہ ہمارے بچے پیاسے مار دیے گئے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ہمارے بچے بہت لڑے، مگر عبداللہ مجھے معاف کرو تو ایک جملہ کہو. بی بی بتا. عبداللہ میں شام سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے کربلا، میں نے اونو محمد کا ماتم نہیں کیا. عبداللہ بتاؤ پہلے میں اپنے بھیا کا ماتم کر دی یا اپنے بچوں کا ماتم؟ تھک گئے ماتم کرتے کرتے. اب تو زینب کے رونے کا آغاز ہونے والا ہے. عبداللہ میں پہلے اپنے بچوں کا ماتم کرتی، عبداللہ یا حسین کا ماتم کرتی، مگر عبداللہ مجھے اس وقت بڑا افسوس سا ہوا. عبداللہ میری غیرت مر گئی. جب تبرکات واپس کیے جانے لگے تو دو چھوٹے چھوٹے سر آئے. ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟
عبداللہ اس وقت زینب مر گئی. اتنا سننا تھا عبداللہ میں نے ماتم نہ کیا, بس زینب دوڑ کے دو ننے ننے مسلح کی طرف بڑھی, مسلح کے اٹھا کے سر پہ رکھا, بچوں معاف کرنا تیری ماں آ گئی.